الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتفاق ہوا ایک مسئلے پر شیخ صاحب کی گفتگو سننے کا، جس میں وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے اور اس پہ اجماع ہے۔ اجماع میں نہیں جانتا کہ اجماع کس طرح سے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اس پہ اجماع ہے۔ انہوں نے کہا کہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے۔ بہرحال اگر اس پہ اجماع ہو یا نہ ہو، اصل بات ہے کسی بھی مسئلے کے اندر کسی بھی حدیث یا قرآن سے اوتھینٹک دلیل کا ملنا، جبکہ اس کے اوپر شیخ شوکانی رحمہ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو تجارت کے مال کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب ضعیف ہیں، اور لے دے کے ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں جی کمزور ہے، حالانکہ وہ کمزور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اوپر کمزور کا کیوں لگاتے ہیں، اس کو ضعیف کیوں نہیں کہتے۔ وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی جاتی ہے جو ابو داؤد میں موجود ہے، جس میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج صدقۃ من الذین نعدہ للبیع، کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے یا دیتے تھے کہ ہم اس چیز میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے مال تجارت کے لیے مال تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث کمزور نہیں بلکہ ضعیف اور سخت ضعیف ہے۔ اس کے اندر دو راوی ہیں، ایک خبیب جو ان کو مجہول کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں جعفر، جن کو جمہور علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس میں دو راوی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں جو انہوں نے قرآن سے جو دلیل دی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 اگر میں بھول نہیں رہا، تو اس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیباتی، اے ایمان والو خرچ کرو من طیباتی ما کسبتم۔ تو من طیبات ما کسبتم کہ اپنے پاک مال میں سے، یا جو اپنے کسبتم جو آپ نے کمایا، جو کماؤ گے وہ نہیں۔ یہاں پہ کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے اس کا ترجمہ مستقبل میں نہیں کیا، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے۔ تو جب مال تجارت ہے اب اس سے تو کچھ کمایا نہیں گیا، تو اس کو دلیل بنا کے مال تجارت میں ہم زکوٰۃ کو کیسے فرض کر سکتے ہیں؟ پھر شیخ شوکانی رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اس وقت تجارت موجود تھی مگر تجارت کے مال کے اوپر کسی نے زکوٰۃ دی ہو، یا تو ہمیں کسی صحابی کی کوئی دلیل مل جائے رضوان علیہم اجمعین، ان میں سے کسی کی بھی دلیل مل جائے کہ انہوں نے مال تجارت میں زکوٰۃ ادا کی ہے، تو پھر بھی ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف جو لوگ تجارت کرتے ہیں یا جو لوگ اس کام کے اندر پرانے ہیں، وہ جانتے ہیں مثال کے طور پہ ایک تاجر کوئی اسٹاک اٹھاتا ہے یا سامان اٹھاتا ہے، وہ کپڑا ہے یا جوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کہ کھانے کا سامان ہے، اور وہ سامان اس کا نہیں بکتا، وہ اس کو گوڈاؤن میں رکھ لیتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی زمینی آفت آ جاتی ہے، بارش کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، یا وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی کیا ہوتی ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ مال خرید سے بھی نیچے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہمیں دیکھنے میں ملا کہ 70%، 75% بھی لوگوں کا نقصان ہوا۔ تو سال گزرنے کے بعد جب وہ آؤٹ آف سیزن ہو جائے گا تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ پھر اس کے بعد جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اوپر بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کسی کی 6 مہینے ہے، کسی کے سال ہے، اور وہ سامان آپ کے گوڈاؤن میں رہ گیا، تو جب وہ ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے اوپر سال گزر جائے، تو آپ اس کے اوپر آپ نے تو اس پہ کمایا کچھ نہیں، وہ تو الٹا آپ کا نقصان ہو گیا۔ تو جس قرآنی آیت کو پیش کرتے ہیں وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کماؤ گے اس میں سے دینا ہے صدقہ، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے، کما لیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔
کسی بھی اجماع کو اس وقت تک قبول کیا جائے گا جب تک ہمارے پاس واضح دلیل نہیں ہے. جب واضح دلیل موجود ہو، جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، جو قرآن کی آیت بیان کی جاتی ہے وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ ہے، وہاں پہ مستقبل کی بات ہی نہیں ہے، تو میں تعجب کرتا ہوں. اصل میں بات وہی ہے، وہ خواہ اہل الحدیث ہوں، وہ خواہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جب تک ہم لوگ اسکول آف تھاٹ کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک علماء وہ خود تحقیق کر کے بات نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم لوگ آپس کے جھگڑوں میں اختلافات میں رہیں گے. قرآن نے کوئی اختلاف نہیں چھوڑا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترکتو فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا جو اس کو پکڑ لے گا. وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ سے جو پیش کی جا رہی ہے دلیل وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ ہے، وہ ماضی کا سیگا ہے، یعنی جو تم نے کما لیا ہے، جو تمہاری بچت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ جو کماؤ گے. اور اس کے مقابلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف، وہ کمزور، اس کو مت کہیں، وہ ضعیف ہے. اور ہم نے کئی جگہ پہ خاص طور پہ اہل الحدیث علماء کو بھی سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، یہ جب تحقیق کرتے ہیں تو اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ہم لوگ، اور وہ اگر ایک راوی بھی مجہول آ جائے یا جمہور کے مطابق وہ ضعیف ہو، کمزور ہو، تو اس کو ضعیف ہی کہا جاتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا. لیکن چونکہ یہاں پہ شروع سے چلا آ رہا ہے تو آج کے علماء بھی، سارے نہیں، الحمدللہ ہمیں بھی تو جہاں سے علم مل رہا ہے وہ انہی علماء سے علم مل رہا ہے جو قرآن اور حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں. تو شیخ شوکانی ہو گئے، صدیق حسن ہو گئے رحم اللہ علیہ مجمعین، اور بھی ہیں، اور میں اتنے نام گنانے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. جب میرے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے تو پھر مجھے اس کے اوپر کسی اور کی دلیل نہیں، مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر چاہیے ہوتی ہے. وہ ہے، ہاں اگر کوئی ثابت کر دے مستقبل کے سیگے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم کماؤ گے اپنی کمائی کے لیے جو تیار کر رکھا ہے اس کے اوپر تم صدقہ دو، زکوٰۃ دو، تو مانتے ہیں. یا کسی ایسی حدیث، صحیح حدیث مل جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہو کہ مال تجارت کے اندر زکوٰۃ ہے، تو ماننے کے لیے تیار ہیں. یا کسی صحابی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارت موجود تھی، صحابہ کے دور میں تجارت موجود تھی، ہمیں کوئی دلیل دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سر آنکھوں پر ہے. لیکن کسی کے اتنا کہنے سے کہ جی اجماع ہے، اجماع نہیں ہے، فلانے نے کہا، اور اسی طرح اور چند مسائل ہیں جس کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، اور جس کے اوپر مجھے واقعی تھوڑی تکلیف بھی ہے، خاص طور پہ اہل الحدیث علماء، کیونکہ یہاں پہ بھی دو گروپ بن گئے ہیں. اور میں ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں جب الحمدللہ ان کے سامنے قرآن و حدیث پیش کی جاتی ہے تو اپنے موقف سے اسی وقت رجوع بھی کرتے ہیں، اور میں بھی اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں. ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے اتنی دیر کے لیے بھی نہ کرنا جس طرح ایک آنکھ کے پلک کا جھپکنا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم.